رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری دوسری کلاس ہے اور پچھلی کلاس میں ہم نے عقیدے کی اہمیت، کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف آپ احباب کے سامنے رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم فصل اول سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جس بات سے آغاز کیا ہے، انہوں نے ابتدا کے اندر عقائد بیان کیے ہیں جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ عقیدتنا الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اسی طریقے سے یوم آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اب ہم انشاءاللہ ایمان باللہ کی وضاحت یا ایمان باللہ کے بارے میں ہم تفصیل سے آج انشاءاللہ جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمانیات، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم اگر ملحوظ خاطر رکھیں تو تین امور ہیں جن کا ذکر صاحب کتاب کرتے ہیں کہ فنؤمن بربوبیت اللہ تعالی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، پالنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ رب کے حوالے سے جو ایک بڑا پیارا جملہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ام الکتاب میں لکھا ہے کہ رب کہتے ہیں جو زندگی کی ضروریات جن امور سے ہوتی ہے یا جن جن اشیاء کی ضرورت ہے انسان کی زندگی یا مخلوق کی زندگی کو بحال رکھنے کے لیے، رب وہ تمام امور بحسن طریقے سے پرووائڈ کرنے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے۔ ان کی مزید و مثالیں دیتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان ہے، انسان کو جینے کے لیے آکسیجن چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی، جتنی چاہیے تھی اتنی دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورج کی روشنی دی جو اس کے لیے بہت زیادہ فوائد کا باعث ہے۔ اچھا، سورج اتنا قریب ہے کہ اگر یہ اس سے مزید قریب ہو جائے تو دنیا جل جائے، اگر یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے تو دنیا ٹھنڈ کا ایک گولہ بن جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ الغرض یہ کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو جو امور ضروری تھے وہ سب فراہم کیے، اور جتنے ضروری تھے اتنے فراہم کیے۔ اور صرف انسان ہی نہیں، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، خواہ ان کے وجود کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے زندہ رہنے کے لیے جو ماحول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، اور اس دنیا کے اندر ان کے زندہ رہنے کے لیے جو ماحول سازگار تھا اور جتنا سازگار تھا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ تو وہ رب ہے، وہ حقیقی طور پہ پالنے والا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ خالق بھی ہے، اللہ نے ہر شے کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ وہ مالک بھی ہے، وہ ہر شے کے اوپر ملکیت اسی کی ہے، کوئی بھی شے اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام امور کو چلانے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہونے کے اندر اکیلا ہے اور واحد ہے۔ یہاں پر ہم ایک اہم چیز جو کہ ہم شرک کے ضمن کے اندر بھی مزید اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہایت اعتدال کے اوپر مبنی ہے، کہ اسلام نے جو تصور خدا ہمیں دیا، جو ہمیں تصور توحید دیا، یہ دنیا کے اندر موجود تمام افکارات کے اندر ایک نہایت اعتدال پر مبنی اور نہایت عقل سلیمہ کے بالکل عین مطابق تھا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھوں۔ ایک مثال آپ ہندو مت کی اپنے سامنے رکھ لیں کہ ہندو مت کے اندر جو ہم یہاں پر چیزیں پڑھی ہیں ہم نے، وہ ان چیزوں کو تین خداؤں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ان کے یہاں پر جو تخلیق کا، پیدا کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ ہندو مت کے اندر جو بنیادی طور پہ معاملہ ہے وہ یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ویسے تو ہر چیز جو فائدہ دے رہی ہے وہ خدا ہے، ہر چیز جو نقصان دے رہی ہے وہ خدا ہے، اسی لیے وہاں پر خدا کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہوتی، بڑھتی جا رہی ہے خدا کی تعداد. حتیٰ کہ ابھی آپ دیکھیں گے تو مضحکہ خیز بات ہے کہ وہاں پر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی مندر مل جائے گا، ان کے جو اداکار اور اداکارائیں ہیں ان کے مندر مل جائیں گے آپ کو. الغرض یہ کہ خداؤں کے اندر اضافہ ہونا ہے، بڑھتے جانا ہے. اچھا، اب جو بنیاد ہے اس عقیدے کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ویسے تو بہت سارے ملٹیپل یعنی کہ خدا موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر بنیادی طور پہ 3 خدا ہیں. اس کے اندر جو تخلیق کرنے والا ہے وہ برہما ہے، اس نے پیدا کیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر وشنو ہے، جس کا کام ہے سنبھالنا، جو سنبھالتا ہے اور خوشیاں لاتا ہے اور دنیا کے اندر جو بہتری ہے اس کے مرہون منت ہے. تیسرے نمبر پر شیو ہے. شیو جو ہے اس کا کام ہے تباہی لانا، اور دنیا میں جتنے بھی نقصانات ہیں یا جتنی بھی تباہیاں ہیں وہ شیو کی جو ہے وہ مرہون منت ہے. اور ہندو مت کے اندر سب سے زیادہ پوجا بھی شیو کی جاتی ہے تاکہ ہم نقصان سے محفوظ رہیں. اب یہ جو 3 خدا کا تصور ہے، دین اسلام نے جو تصور خدا، تصور الہ دیا، اس کی جو خوبصورتی ہے قرآن نے بیان کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس اللہ کے علاوہ اس کائنات کی تخلیق کے اندر، امور کو چلانے کے اندر اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو جاتا تو معاملہ یہ ہے کہ فساد برپا ہو جاتا. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں فساد کس طرح برپا ہوا کہ بنیادی طور پر 3 خدا کا نظریہ، مطلب ربوبیت کے ہم جو عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے، اس کی خوبصورتی اور ان کے عقیدے کا فساد آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ تینوں خدا ہیں، برہما بھی، وشنو بھی، شیو کی، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ برہما کی شیو کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں شیو نے برہما کو بد دعا دے دی، جس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا، جو ہے وہ ہندی جو ہے وہ ڈراموں کے اندر یا کسی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ جو ہے وہ اپنا ویسے ہی سیٹلائٹ میڈیا کے ذریعے کبھی آپ نے سنا ہوگا شراب دے دینا. کہا کہ شراب دیا جس کی وجہ سے برہما کی پوجا بند ہو گئی. تو آج انڈیا کے اندر ہر چیز کی پوجا ہے، ہر خدا کی پوجا ہے، ہر بنائے ہوئے لوگوں کے جو ہے وہ مطلب کہ اداکاروں کے مندروں کے اندر وہاں پوجا ہے، لیکن برہما کا ایک بھی مندر انڈیا کے اندر نہیں ہے، حالانکہ وہ خالق ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک خدا کی دوسرے خدا کے ساتھ جنگ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا. یہاں دیکھیں حقیقت نہیں ہے، صرف محض خود کے گھڑے ہوئے افکارات ہیں، لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کیا جائے گا، کسی دوسرے کو خدا مانا جائے گا تو ایسا فساد برپا ہوگا. ایسے ہی مسیحیت کے اندر ہوا کہ ان کا ایک وقت تک نظریہ رہا کہ 3 خدا اس انداز کے اندر ہیں، نعوذ باللہ، کہ خدا باپ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، پھر ان کے بیٹے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تثلیث کا تیسرا جز ایک وقت تک حضرت مریم علیہ السلام ہوئی، جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. پھر بعد ازاں حضرت مریم علیہ السلام کو تثلیث کی فہرست سے خارج کر اس کے اندر تثلیث کی فہرست کے اندر روح القدس کو شامل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب اور خداؤں کو مانا جائے گا یا اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر، اس کی توحید کے اندر بنیادی طور پر کسی کو شریک کیا جائے گا تو پھر افکارات کے اندر ایک فساد برپا ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو بات یہ ہے کہ دین اسلام نے جو نظریہ دیا ہے وہ نہایت اعتدال اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے تمام امور کو چلانے والا. اسی بنیاد کے اوپر کائنات اس قدر بحسن و خوبی چل رہی ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر ایمان لانا. اچھا، اب اس کے حوالے سے مصنف آگے دلائل بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. ابھی شروع کے اندر جو وہ باتیں ایک ہائی لائٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلا ہے اللہ کی ربوبیت کو ماننا، وضاحت آپ کے سامنے کر دی میں نے. دوسرے نمبر پر وَنُؤْمِنُ بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. الوہیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، حقیقی طور پر عبادت ہوگی ہی اللہ کی، عبادت
اللہ ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں سب کی عبادت باطل ہے۔ یعنی عبادت جو ہوگی، آسان لفظوں کے اندر الوہیت کا معنی کہ جو معبود ہے، جو حقیقی معبود ہے، جس کی عبادت کی جائے گی وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کے اندر خواہ وہ نماز ہو، خواہ اس کے اندر قربانی آ جائے، خواہ اس کے اندر دعا آ جائے، جو بھی شے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائی جائے گی، علاوہ ازیں کسی اور کے لیے بجا نہیں لائی جائے گی۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی۔ تیسرے نمبر پر وَنُؤْمِنُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں، اسماء حسنہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں، جن کا ذکر مزید آگے صاحب کتاب کریں گے، تو ہمارا ان کے متعلق ایمان ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا ہے وہ بعین ہی اسی طرح ہیں، جس طرح بیان کر دیا گیا ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس کے اندر نہ انکار کرتے ہیں نہ اس کی تمثیل کرتے ہیں، اور جس طرح ہمیں بیان کر دیا گیا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر بفضل اللہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آگے دلائل کے ساتھ صاحب کتاب آپ کو اب دلائل دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ پہلی آیت آپ کے سامنے۔ اچھا، ایک اور اہم چیز، دلائل سے پہلے ایک اور بات جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَلَا فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَلَا فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ کہ جی ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنے اسماء و صفات کے اندر تنہا ہے، اس کا نہ تو کوئی شریک ہے اس کی ربوبیت کے اندر، نہ اس کی الوہیت کے اندر، نہ اس کے اسماء و صفات کے اندر۔ اچھا، اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے کا شرک کے ضمن کے اندر مزید بات کریں گے۔ دیکھیں، اول چیز ہے توحید۔ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ کس طرح ایک ماننا؟ جی ربوبیت کے اندر، اس کے رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، اس کی عبادت کے اندر، اور تیسرے نمبر پر اس کے اسماء و صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اچھا، توحید کا جو متضاد ہے، توحید کا معنی تھا اللہ کو ایک ماننا، توحید کا جو متضاد ہے، جو ضد ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کا معنی ہوتا ہے ساجھی بنانا، مطلب پارٹنر کریٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا جب پارٹنر کریٹ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جب پارٹنر کریٹ کیا جائے گا تو یہ شرک ہے۔ اب یہ شرک کس انداز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے اندر کسی کو شامل کر لیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے مدبر الامور ہونے میں کسی کو شریک کر لیا جائے۔ میں ہندو مت کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اندر کسی کو شامل کیا جائے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے تو یہ شرک ہے۔ تو ہم اس سے بچنے والے ہیں، توحید کی راہ کو اپنانے والے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہی بجائی لائی جائے گی، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کے ساتھ جب ہم کسی اور کو بھی معبود بنا لیں، نعوذ باللہ، کسی اور کی بھی عبادت شروع کر دیں تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شرک ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ رزاق ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، جو بھی اس کی صفات قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں، وہ صفات اس کی ذات کے علاوہ کسی مخلوق کے اندر یا کسی اور کے اندر ماننا، یہ بھی سیدھا سیدھا شرک ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور شرک سے ہم کوسوں دور ہیں، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا شرک ہو، ربوبیت میں، الوہیت میں ہو، اسماء و صفات میں ہو، ہم تمام اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ اب آگے دلائل کا ذکر ہے۔ پہلے سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی پروردگار ہے، وہی رب ہے، آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، مطلب پوری کائنات کا، ہر ایک شے کا اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ اب جب وہ رب ہے تو فاعبدہ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی عبادت کرنی ہے،
اور عبادت بھی ایسے کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اس کی عبادت کے اوپر ہم نے استحکام ہم نے جو ہے اختیار کرنا ہے، اس کی عبادت کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے۔ اسی طریقے سے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پایا، جس طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پایا نہیں ہے۔ تو هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا کیا تم اللہ کے مثل کسی کو جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کا ہم پایا کوئی ہے؟ تو اللہ کا کوئی ہم پایا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تنہا واحد، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد ذات ہے جو کہ حقیقی رب ہے، معبود ہے، اور تمام شے کا خالق وہی ہے، اس کا ہم مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو اچھے اچھے نام ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی کئی صفات اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ ایک بہترین قسم کا عقیدہ انشاءاللہ بیان ہوا ہے۔ تو آیت الکرسی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ آج کی کلاس کے اندر جو بنیادی طور پر آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، یہ کیا کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو توحید و شرک کا جو ایک معاملہ ہے، جو معمہ ہے، وہ بآسانی ہمارا حل ہو جائے گا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم پھر آیت الکرسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔